جب فرعون کا سامنا تین مذاہب کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے دربار میں کیوں بلایا؟ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے اس ظالم بادشاہ سے اللہ کی پناہ مانگی تو فرعون کا کیا انجام ہوا؟ سارہ علیہ السلام کا یہ مشہور واقعہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں، ولیوں اور نیک لوگوں کو اللہ ہمیشہ آزماتا ہے اور مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار کر کے انہیں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ ان آزمائش اور امتحان سے نہ صرف اللہ کے پیغمبر بلکہ ان کے اہل خانہ، اہلیہ اور اولادیں بھی گزرتی ہیں جو نبوت کے مقدس مشن کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایسی ایک آزمائش اور امتحان برا ایک مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کا ہے۔ دراصل بابل میں جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ صحیح سلامت آگ سے محفوظ ہو گئے، اور نبوت کی ایک کھلی دلیل دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کر کے حران پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب مصر کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس سفر میں ایک مشہور شہر جس کا نام خزائن الوجہ تھا، وہاں آپ نے قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے وہاں دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی مشہور شہزادی نہایت ہی خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں، جسے وہ پسند کرے گی اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کی نظر اس بھیڑ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چمکتی ہوئی پیشانی پر پڑی۔ شہزادی نے فیصلہ سنایا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شہزادی حضرت سارہ تھی، لہذا حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور، دھن اور دولت دے کر اپنی بیٹی کو روانہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر مصر کی جانب چلے گئے۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور قبطیوں کے اس بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اس وقت عمر بن امراتی القیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت ہی عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک وفد آ رہا ہے جس کے ساتھ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے۔ چنانچہ فرعون نے پہلے ہی ایک فوجی دستے کو حکم دے دیا تھا کہ جیسے یہ لوگ مصر کے سرحد پر پہنچیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بس جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی، اہل خانہ جو 37 یا 40 لوگ تھے مصر میں داخل ہوئے تو فرعون کے فوجیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور محل لے آئے۔ انہیں محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ بادشاہ پہلے ہی سارہ علیہ السلام کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا، لہذا اس کی نیت پہلے ہی خراب تھی۔ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو شاہی لباس پہنا کر میرے سامنے لایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام حسین و جمیل عورت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ تمہارا خوبصورت ہونا مجھے معلوم ہے۔ مصر کا بادشاہ تجھے دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ یہ سمجھ کر کہ وہ تجھے حاصل کرے گا وہ مجھے قتل کر دے گا اور تجھے پکڑ لے گا، اس لیے تو اس سے کہنا کہ تم میری بہن ہو، تب وہ مجھے قتل نہیں کرے گا اور میرے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور اس طرح تو میری جان بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت سارہ نہ صرف حسین و جمیل خاتون تھی بلکہ آپ شرم و حیا کی پیکر تھیں اور دل میں ایمان کھوٹ کھوٹ کر بھرا تھا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام بادشاہ کے طلب کرنے پر اس کے دربار میں تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ نے اس وقت اللہ کو پکارا، لہذا جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلد ہی سے بولا کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا۔
لیکن جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا۔ لہذا حضرت سارہ نے پھر سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس کافر کے ناپاک ارادے سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ وہ پھر سے کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ نے پھر سے وہیں دعا کی اور بادشاہ اس دفعہ بھی عذاب سے بچ نکلا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی اور حضرت سارہ کو عزت و احترام سے روانہ کر دیا، یہاں تک کہ اس نے ایک خادمہ جس کا نام ہاجرہ تھا اسے بھی حضرت سارہ کو پیش کیا۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر آپ نے بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور ہاجرہ اپنے اہل خانہ کو لے کر دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ روایت ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد جب 85 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیوی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں کہ شاید اللہ انہی کے ذریعے اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور نکاح کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کی بھی دعا سن لی اور ان کے ہاں بھی ایک اولاد ہوئی جن کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی عرب قبائل وجود میں آئے اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی قبیلوں میں پیدا ہوئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے ہی بنی اسرائیل وجود میں آئی۔